بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 153 میں دفن کے آداب اور مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ ان مستحبات میں تلقین پڑھنا، دعا کرنا، قبر سے پینتی کی طرف سے نکلنا اور قبر پر ہتھیلی کی پشت سے مٹی ڈالنا وغیرہ ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ممن نزل معه ان كان وليا والا استأذنه مدنيا فاه الى اذنه قائلا له اسمع ثلاثا قبله۔ تلقینه یعنی یستحب تلقینه، مستحبات دفن میت میں سے ہے کہ میت کو تلقین کی جائے شہادتین کی، اس کو سمجھایا جائے، اس کو پڑھایا جائے۔ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی اسے سمجھائی جائے۔ والاقرار بالائمۃ واحدا بعد واحد، یعنی ائمہ اثنا عشر کا اقرار اس سے کرایا جائے ایک کے بعد ایک، یعنی تمام ائمہ معصومین کا ایک کے بعد ایک نام لے کر اس سے اقرار کرایا جائے۔ ائمہ اثنا عشر کی جو روایت ہے وہ متواترات میں سے ہے، صحاح ستہ اور مسانید اور سنن وغیرہ سب میں پائی جاتی ہے۔ تواریخ الخلفاء، تواریخ الائمہ جو لکھی گئی ہیں اسی بنیاد پہ لکھی گئی ہیں۔ تو جہاں پر قبر کے اندر میت کو توحید اور رسالت کی گواہی کی تلقین کرنی ہے، وہاں پر ائمہ اہل بیت ایک کے بعد ایک جو ہیں ان کا اقرار بھی اس سے کرانا ہے۔ ممن نزل معه ان کان ولیا، یہ تلقین کون پڑھے گا؟ جو اس کے ساتھ قبر میں اترا ہو وہ تلقین یہ پڑھے گا۔ ان کان ولیا، اگر ولی ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہے تو پھر وہ تلقین پڑھے گا۔ وَإِلَّا اسْتَأْذَنَهُ، اگر ولی قبر میں نہ اترا ہو تو جو شخص اس کی قبر میں اترا ہے وہ ولی سے اجازت لے کر یہ تلقین اور اقرار کرائے گا۔ مُدْنِيًا فَاهُ إِلَىٰ أُذُنِهِ، ادنا یدنی فَهُوَ مدنی، یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی مدنین قریب کرے، فاہو اپنے دہن کو، منہ کو، الی اذنہ اس کے کانوں کے قریب کرے اور یہ تلقین پڑھے۔ قائلا لہو، اور اس حالت میں کہتے ہوئے، لہو میت کو، اسمع افہم سمجھ لو، سن لو، ثلاثا قبلہ تلقین سے پہلے یہ جناب علی اسمع افہم کہنا چاہیے۔ ماتن میں تو اسمع ہے لیکن اکثر جو ہے نا جی اسمع افہم بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، کیونکہ تلقین کے لفظ کا معنی ہوئی کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال تلقین سے پہلے 3 مرتبہ اسمع افہم کہہ لیا جائے اور یہ اپنا منہ اس کے کانوں کے قریب لے جا کر کہے۔ تو یہ جو مستحب ہے کہ میت کی قبر میں تلقین پڑھی جائے اور اس کو ائمہ اہل بیت کے نام یاد کرائے جائیں اور اس سے پہلے اسمع افہم کہا جائے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء شیعہ اس کے استحباب کے قائل ہیں، اور روایات بہت زیادہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ محفوظ اسکاف کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا اردت ان تدفن المیت الى ان قال ویدنی فمہ الى سمعہ ویقول اسمع افہم 3 مرات،
جب تم میت کو دفن کرو، اور پھر یہ روایت چلتی ہے، فرمایا پھر وہ جو اس کی قبر میں اترا ہے وہ اپنا منہ اس کے کانوں کے قریب لے جائے اور کہے اسمع افہم، 3 مرتبہ کہے سنو اور جان لو، سمجھ لو، اللہ ربک و محمد نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والاسلام دینک و فلان امامک۔ اور سالم بن مکرم کی روایت ہے، کہو یا فلان ابن فلان اللہ ربک و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیک والاسلام دینک وعلی ولیک و امامک وتسمی الائمة علیہم السلام واحدا بعد واحد الی آخرہم ائمتک ائمۃ ہدی ابرار۔ اے فلان ابن فلان، اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، اسلام تمہارا دین ہے، علی تمہارے ولی اور امام ہیں، اور ایک کے بعد ایک آخر تک ائمہ اثنا عشر کا نام لو، یہ تمہارے ائمہ ہدا ہیں، ائمہ ابرار ہیں، یعنی ہدایت اور نیکی کے امام ہیں۔ والدعاء لہ یقول، متن کو دیکھیں، والدعاء لہ یقول بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم عبدک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم افسح لہ فی قبرہ والحقہ بنبیہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ الدعاؤں کی عطف ہو رہا ہے سابقہ جو مستحبات چل رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لَهُ، قبر میں میت کو لٹانے کے بعد مختلف جو مستحبات ہیں ان میں ایک تلقین کرنا تھا، مستحب تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے، بقولہ، یا مثلا ادھر یقول لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں میں بقولہ ہی ہے، یعنی اس طرح دعا کرے جو منقول دعا ہے، اللہم نہ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی شروع اللہ کے نام سے اور اللہ کی ذات کی برکت سے اور اس کی راہ میں اور رسول اکرم کی ملت اور اس دین اسلام پہ، اللہم عبدک نازل بکا، خدایا یہ تیرا غلام ہے، تیرا بندہ ہے، نازل بکا تیرے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور تو بہترین مہربان ہے، تو بہترین میزبان ہے، اللہم افسح لہ فی قبرہ، خدایا اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ، اور اسے اس کے نبی کے ساتھ ملحق فرما، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم اس سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتے، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اور تو اس کے راز کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دعا منقول ہے۔ محمد بن مسلم کوفی جو بہت بڑے جلیل القدر فقیہ تھے، امام باقر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اس نے روایت کی ہے عن احدہما، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے۔ اصل میں اس نے جو کاپیاں لکھی تھی حدیث کی تو اس کے ظاہر شروع میں امام کا نام لکھا، تو نقل کرنے والوں نے چونکہ ڈائریکٹ اس کی اندر سے روایت لی ہے تو وہ مشخص نہیں کر سکے کہ یہ امام کس امام کی روایت ہے، لیکن یہ جو محمد بن مسلم سقفی کوفی ہے یہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، ان میں سے ایک سے روایت کی ہے۔ اذا وضع المیت فی لحدہ فقل، جب میت کو لحد میں قبر میں رکھ دیا جائے تو یہ کہو، بالکل یہی
جو ہے نا دعا منقول ہے۔ اب یہ دعا جنازے کی تکبیروں میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے۔ اب جب مختلف صفات کے مومنین کو، مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدایا ہم ایسے سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے اور تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری نسبت اسے بہتر جانتا ہے، حالانکہ بہت سارے اس کے اعمال ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ تو کیا خدا کی بارگاہ میں اس طرح کی گواہی دینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جو جنازے کی تکبیریں ہیں، دعائیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ تمام مومنین کے لیے منقول ہیں۔ اس میں فقط متقی اور مومن کا جنازہ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی مسلمان یا مومن فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ یعنی ظاہری ایمان اور اسلام لیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، یہی کافی ہے کہ اس پر جنازے میں یہ تکبیر کہی جائے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ تو ہماری نسبت اسے بہتر جانتا ہے، یعنی اس کے اسلام اور ایمان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، یعنی کلمے کی بنیاد پر جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اس کو خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ والخروج من قبل الرجلين لأنه باب القبر وفيه احترام للميت، والإحالة للتراب من الحاضرين غير الرحم بظهور الأكف مسترجعين أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون حالة الإحالة یقال رجع واسترجع اذا قال ذلك۔ دفن میت کے مستحبات اور آداب میں سے یہ ہے کہ جب اس کی قبر سے نکلنے لگیں تو اس کی پاؤں کی طرف سے نکلیں۔ مستحب ہے قبر سے نکلنا میت کے پاؤں کی طرف سے، لأنه باب القبر، کیونکہ اس کی پینتی کی جو طرف ہوتی ہے وہ قبر کا دروازہ ہوتی ہے۔ وفیہ احترام للمیت، اور اس میں میت کا احترام پایا جاتا ہے، چونکہ اگر اس کے سرانے کی طرف سے نکلے گے تو سارا اس کو پھلانگنا پڑے گا، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کے دفن کے بعد اگر اس کی قبر کی پینتی کی طرف سے نکلے تو پھر یہ آسان ہے اور یہ میت کا احترام ہے، اس کے اوپر سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہو گیا قبل لفظ پڑھنا ہے، قابل نہیں پڑھنا۔ قابل میں نہ پہلے، قبل میں نہ طرف، رجلین میں نہ پاؤں کی طرف۔ پاؤں کی طرف سے نکلنا مستحب ہے چونکہ یہ دروازہ ہوتا ہے قبر کا اور اس میں میت کا احترام پایا جاتا ہے۔ وَالْإِحَالَةُ لِلتُّرَابِ مِنَ الْحَاضِرِينَ غَيْرَ الرَّحِمِ بِظُهُورِ الْأَكُفِّ، رشتہ داروں کے علاوہ غیر رحم، رشتہ داروں کے علاوہ حاضرین کی طرف سے مٹی ڈالنا قبر پر مستحب ہے۔ احالہ میں نہ مٹی ڈالنا، حال علیہ التراب، احال علیہ التراب یحیلہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر مٹی ڈالنا ہوتا ہے۔ صبہ، حال علیہ التراب و احال اصبہ و دافعہ، یہ جو احالہ کا لفظ ہے یعنی لتراب، مٹی ڈالنا، من الحاضرین جو حاضر ہیں اس کی قبر پہ، غیر الرحم رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قبر پر مٹی ڈالیں، بظہور الاکف، اپنی ہتھیلی کی پشت سے مٹی ڈالیں۔ ظہور پشت، الاکف یہ جو ہے نا جی ہتھیلی کو کہتے ہیں، تو ہتھیلی کی پشت سے اس کی قبر پر حاضرین کا مٹی ڈالنا مستحب ہے، رشتہ دار مٹی ڈالنے والوں میں شامل نہ ہوں، یعنی مستحب کی حد تک۔ مسترجعین اے قائلین، جب وہ پشت
ہتھیلی سے مٹی ڈال رہے ہوں قبر پہ، مسترجعین، در حالانکہ وہ کہہ رہے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، مسترجعین اے قائلین، کہہ رہے ہوں خدایا ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ حالت الاحالت یعنی مٹی ڈالتے وقت یہ کلمہ استرجاع کہنا چاہیے، کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یقالو کہا جاتا ہے راجع واسترجع اذا قال ذالک، یعنی کہا جاتا ہے راجع واسترجع، یعنی جب وہ انا للہ کہے تو اس کے لیے عربی میں راجع واسترجع کہا جاتا ہے، بلکہ رجع اس کو پڑھیں گے، رجع واسترجع، ترجیح کلمہ استرجاع تو یہ کیا ہوتا ہے، انا للہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مستحب ہے کہ اس کی پینتی کی طرف سے نکلیں قبر سے اور پشت ہتھیلی سے اس پر مٹی ڈالیں رشتہ داروں کے علاوہ، اور اس حالت میں انا للہ کہیں، تو اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ موثق عمار صحاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لکل شیء باب و باب القبر مما یلی الرجلین، اور سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من دخل القبر فلا یخرج منہ الا من قبل الرجلین۔ پہلی روایت کا معنی ہے ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور قبر کا دروازہ اس کی پینتی کی طرف سے ہے۔ دوسری روایت کا معنی ہے جو بندہ قبر میں داخل ہو تو وہ اس کی پینتی کی طرف سے خارج ہو نکلے۔ اور پشت ہتھیلی کی پشت سے اس پر مٹی ڈالے قبر پر رشتہ داروں کے علاوہ۔ مرسل محمد بن اسبغ میں ہے، رأیت ابا الحسن علیہ السلام وهو فی جنازہ فحث التراب علی القبر بظہر کفہ، میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام کو جنازے میں دیکھا، آپ نے قبر پر مٹی ڈالی اپنی پشت کی، اپنی ہتھیلی کی پشت سے، اور یہ رشتہ داروں کے علاوہ ہونے چاہیے جو مٹی ڈالیں۔ عبید بن زرارہ کوفی کی روایت ہے، مات لبعض اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام ولد فحضر ابو عبداللہ علیہ السلام فلما الحد تقدم ابوه فطرح علیہ التراب فاخذ ابو عبداللہ علیہ السلام بکفیہ وقال لا تطرح علیہ التراب ومن کان منہ ذا رحم فلا یطرح علیہ التراب فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نہا ان یطرح الوالد او ذو رحم علی میتہ التراب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد اصحاب کا بیٹا فوت ہو گیا، امام اس کے جنازے میں آئے، جب قبر بنا لی گئی اور اس کو دفن کیا گیا تو اس کا والد آگے بڑھا اور اس نے مٹی ڈالی قبر پہ، امام نے اس کی ہتھیلیاں تھام لی اور فرمایا اس پر مٹی نہ ڈالو، اور جو اس کا رشتہ دار ہے وہ بھی مٹی نہ ڈالے۔ نبی اکرم نے والد اور رشتہ دار کو اپنے میت پر مٹی ڈالنے سے منع فرمایا تھا۔ فقلنا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے عرض کی ہے فرزند رسول، اتنہانا عن ھذا وحدہ، آپ اس سے منع فرماتے ہیں؟ فقال انہاکم ان تطرحوا التراب علی ذوی ارحامکم فإن ذلك یورث القسوة فی القلب، کیا آپ ہمیں منع فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں کی قبر پر مٹی ڈالو، اسے منع کرتا ہوں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، ومن قسا قلبہ بعد من ربہ، جس کا دل سنگین ہو گیا اور جو سنگ دل ہو گیا تو وہ اپنے رب سے دور ہو جائے گا۔ اور اس حالت میں مٹی ڈالتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس پر علماء کا فتویٰ ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید نے فرمایا ہے، اور صاحب جواہر فرماتے ہیں فلم نعثر علی خبر مشتمل علی تمام هذه الکیفیہ، ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔